اصل دیدار کب ہوگا؟ جب یہ آنکھیں بند ہوں گی. یا حار من یمت یرنی، اے حارث حمدان تیری آنکھیں بند ہوں گی تو تیرے دل کی آنکھیں کھل جائیں گی. جب تیرے دل کی آنکھیں کھلیں گی تو پہلی زیارت تو علی ابن ابی طالب کی کرے گا. ہم تو کہتے ہیں نا علی کی شان میں قصیدہ، قرآن علی، اولاد علی، شیعیان علی کا قصیدہ پڑھتا ہے. عمار کو صرف یہ مرتبہ نہیں ملا، عمار کو یہ مرتبہ بھی ملا کہ اس شخص کے بارے میں، اس ہستی کے بارے میں جس کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا تھا علی مع الحق والحق مع علی. لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آیا، لیکن عمار سے سمجھ میں آیا کہ قاتل عمار فئہ باغیہ ہے. کسی نے کہا کہ اب جب عمار کو مارا اور دیکھ رہا ہوں کہ لشکر علی میں عمار ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کے ساتھ حق ہے. کیا حق علی کے ساتھ ہے؟ تو اس نے کہا چلو امیر المومنین سے جا کے خود پوچھ لیتے ہیں. کہا میں اگر اسے امیر المومنین مانتا تو شک میں کہاں ہوتا. ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں، مجھے آپ سے کوئی نہ لینا ہے نہ دینا ہے، میرا آپ سے کوئی مادی وفات نہیں ہے. میں اگر تعریف کرتا ہوں تو وہی تعریف کرتا ہوں جو مجھے احادیث نظر آتی ہیں. اگر میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ خطرہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے، اس خوش فہمی میں ہم بہت زیادہ ہیں کہ ہم شیعہ علی ہیں. اگر آپ کربلا کی طرف چلتے ہوئے ایک زائر کو سلام کرتے ہیں، آپ نے ایک کو نہیں 1 ملین کو سلام کیا ہے. زائر حسین زائر خدا ہے، حسین باب اللہ ہے. کربلا جاؤ گے تو خدا کو پاؤ گے، خدا ملے گا، حسین تمہیں خدا تک لے کر جائے گا. کبھی بھی کسی غریب کو دیتے ہوئے کبھی بھی یہ نہ سوچنا کہ میں نے اسے کچھ دیا ہے. اگر 1% اسے دے رہے ہو تو 99% لے رہے ہو. وہ جو 99% ہے وہ تمہارا نہیں تھا، اس دینے سے وہ تمہارا ہوا ہے. ایک اور غلط فہمی ہمارے آج کل سوشل میڈیا پہ بھی بڑی پھیلائی گئی ہے، اور بہت سے لوگ بیچارے اسے متاثر ہو کے آ کے ہمیں بہت فخر سے بھی بتاتے ہیں کہ ہم نے اپنے کاروبار میں خدا کو شریک کر لیا ہے. 50% خدا کا ہے، 20% خدا کا ہے، 10% خدا کا ہے، میں جو بھی کماتا ہوں 10% خدا کا ہے. اگر اہل بیت سے قرآن نہیں سمجھ رہے ہیں تو یہ ترک قرآن ہے. قرآن کو لکھ لینا، قرآن کو چھاپ دینا، قرآن کو رٹ لینا، یہ قرآن نہیں ہے. قرآن تب قرآن ہوگا جب قرآن کو اہل بیت سے لیا جائے گا. اسی لیے ہم زیارت میں امام حسین کی پڑھتے ہیں، یا امام آپ کو قتل کر کے امت نے قرآن کو مہجور کر دیا. ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگ ذکر بہت کرتے ہیں لیکن ان کے چہروں سے پھٹکار برستی ہے، ان کے دل مطمئن نہیں ہوتے. امام سے پوچھیں کیا مطلب ہے اس ذکر کا؟ امام ارشاد فرماتے ہیں ذکر سے مراد اللہ کی محبت ہے. خدا نے انتہائی خوبصورت نظام بنایا ہے، اور اس خوبصورت نظام میں ہمیں بہت سی ایسی چیزیں عنایت فرمائی ہیں جو بظاہر ہمارے کام کی نہیں ہوتی ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ اگر یہ نقصان ہو گیا تو ہمارا کوئی خاص نقصان نہیں ہوگا، اور بہت سی قیمتی چیزیں ہم اس لیے اپنے ہاتھ سے دے دیتے ہیں کہ ہمارے حساب سے وہ قیمت کی چیز نہیں ہوتی. حکایت ہے وادی ظلمت سے گزر رہے تھے، کوئی ولی اللہ بھی ساتھ تھا. پاؤں کے نیچے کچھ چیزیں آنا شروع ہوئیں. لوگوں نے پوچھا اے ولی اللہ یہ کیا ہے جو ہمارے پاؤں کے نیچے آ رہی ہیں؟ کہا یہ ایسی چیز ہے جسے اٹھانے والا بھی پچھتائے گا اور نہ اٹھانے والا بھی پچھتائے گا. اب 2 قسم کے لوگ ہو گئے. کچھ نے کہا آخر میں پچھتاوا ہونا ہی ہے تو اٹھا کے لے جاتے ہیں. دوسروں نے کہا جب پچھتاوا ہونا ہے تو اتنا وزن کس بات کا اٹھانا. جب وادی ظلمت ختم ہوئی تو معلوم ہوا یہ ہیرے و جواہرات تھے. جنہوں نے نہیں اٹھایا وہ بھی پچھتا رہے تھے، جنہوں نے کم اٹھایا وہ بھی پچھتا رہے تھے. یہ تو بالکل مفت مل رہا تھا اور ہم نے نہیں لیا. ہماری مثال بھی کچھ ایسی ہی ہے. علم کے گوہر جواہرات احادیث اہل بیت میں ہمیں میسر ہیں اور ہم نہیں اٹھا رہے. جس نے اٹھایا وہ بھی پچھتائے گا کہ اس سے بہت زیادہ اٹھایا جا سکتا تھا، اور جو نہیں اٹھا رہا وہ بھی پچھتائے گا. خدا کرے ہمیں پچھتاوا نہ ہو. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. ہر چیز کام کی ہے اور معنوی چیزیں زیادہ کام کی ہیں. جو زیادہ کام کی ہیں وہ ہمیں یا بالکل بھی اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی اس مادی زندگی میں آنے کے بعد. وإلا اگر انسان اپنی فطرت پر ہو تو اسے اس کی ضرورت کا احساس ہوتا بھی ہے اور اس ضرورت کو وہ جانتا بھی ہے. لیکن مادے میں اور مادی دنیا میں غرق ہونے کے بعد معنوی ضروریات کا اسے احساس نہیں رہتا، اور اس کا خیال ہوتا ہے کہ یہ ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. ابھی یہ چند راتوں سے کہہ رہے ہیں دل بھی ہے، دل کی آنکھ بھی ہے، دل دیکھتی بھی ہے، دل دیکھے نہ دیکھے کیا فرق پڑتا ہے. آنکھیں دیکھ رہی ہیں اور آنکھوں کے دیکھنے کے لیے لگژریز ہونے چاہیے، گاڑیاں ہونی چاہیے، مکان ہونے چاہیے، پیسے ہونے چاہیے، اسٹیٹس ہونا چاہیے. بس یہی کافی ہے. دل کو دل دیکھے یا نہ دیکھے اس سے فرق کیا پڑتا ہے. یہ مجھ جیسے انسانوں کے ذہن میں آنے والی باتیں ہیں. آپ پاک لوگ ہیں، منور قلوب ہیں، آپ کے دلوں میں یہ باتیں نہیں آتی، لیکن یہ بات آگے اور لوگوں تک بھی پہنچتی ہے. مسئلہ یہ ہے یہاں بھی بہت کام ہے
معنویات کا، آپ کے دل کا اس عالم میں، عالم ملک میں بھی بڑا کام ہے، لیکن اصل کام عالم ملکوت میں ہے۔ اس دل کے اثرات آپ وہاں جا کر دیکھیں گے کہ یہ دل اگر قلب سلیم تھا اس دنیا میں تو اس کا اثر کیا تھا۔ اس دنیا میں بھی بڑا اثر ہے، لیکن اصل اثر وہ اس دنیا میں، اخروی دنیا میں جا کر نظر آنے والا ہے۔ ماں کی رحم میں جو بچہ ہوتا ہے اس کے ہاتھ بھی ہوتے ہیں، پاؤں بھی ہوتے ہیں، آنکھیں بھی ہوتی ہیں، منہ بھی ہوتا ہے۔ اس عالم رحم میں نہ اس ہاتھ کا کوئی کام ہے، نہ اس پاؤں کا کوئی کام ہے، نہ آنکھوں کا کوئی کام ہے، نہ ہی منہ کا کوئی کام۔ وہاں آنکھوں سے وہ کچھ نہیں دیکھتا، پاؤں سے وہ چلتا نہیں ہے، ہاتھ سے وہ حرکت نہیں کرتا، منہ سے وہ کھاتا نہیں ہے۔ اگر وہاں شعور رکھتا ہو تو وہ کہے گا ان چیزوں کا کوئی فائدہ ہی نہیں، یہ یہاں نشوونما پا رہی ہیں یا نہیں پا رہی ہیں، یہ یہاں پر محکم ہو رہی ہیں، بن رہی ہیں یا نہیں بن رہی، کیا فرق پڑے گا؟ یہ آنکھیں ہوں یا نہ، نظر ہی کچھ نہیں آتا۔ بچہ یہی کہے گا یہ آنکھیں ہوں یا نہ ہوں، اسے تو نظر کچھ آتا نہیں ہے، اس کے ہونے نہ ہونے کا کیا فرق ہے؟ فرق کہاں پتہ چلتا ہے؟ جب وہ عالم رحم سے نکل کر اس دنیا میں آ جاتا ہے۔ اس دنیا میں اگر وہ وہاں سے آنکھ بنا کے آیا ہے تو دیکھ سکتا ہے، وَإِلَّا نہیں دیکھ سکتا۔ وہاں سے پاؤں لے کے آیا ہے تو چل سکتا ہے، وَإِلَّا نہیں چل سکتا۔ وہاں سے ہاتھ لے کے آیا ہے تو یہاں حرکت کر سکتا ہے، وَإِلَّا نہیں کر سکتا۔ ہر چیز ہر جگہ کے لیے نہیں ہوتی ہے، لیکن خدا کا نظام یہ ہے کہ وہ کسی اور عالم میں ہوتی ہیں، کام کسی اور عالم میں آنا ہوتا ہے۔ آپ کے قلوب اور زندہ قلب اور قلب کی اگر بصارت ہو اور آنکھیں ہوں، اسی دنیا میں بھی بہت کچھ دیکھیں گے، لیکن اصل دیدار قیامت کے دن نصیب ہوگا۔ اصل دیدار کب ہوگا؟ جب یہ آنکھیں بند ہوں گی۔ یا حار من یمت یرنی، اے حارث حمدان، تیری آنکھیں بند ہوں گی تو تیرے دل کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ جب تیرے دل کی آنکھیں کھلیں گی تو پہلی زیارت تو علی ابن ابی طالب کی کرے گا۔ دل کو سمجھنے آئے ہیں، دل کا یہاں کام نہیں ہے، دل کا کام وہاں ہے۔ یہاں بھی ہے، یہاں نہیں ہے سے مراد یہ ہے کہ یہاں لمیٹڈ ہے، یہاں محدودیت ہے۔ اس محدود دنیا میں آپ کا دل لامحدود ہے۔ میں یہ ثابت کر چکا ہوں تھوڑا بہت، البتہ اس سے زیادہ وقت یہاں نہیں ہوتا۔ آپ کا لامحدود دل ہے اس محدود دنیا میں۔ اس محدود دنیا میں یہ لامحدود دل کچھ ہی فنکشنز رکھ سکتا ہے، اس کے کچھ ہی اثرات آپ کو نظر آ سکتے ہیں۔ اسے در حقیقت محفوظ رکھنا ہے اس عالم کے لیے۔ اس عالم کے لیے اگر محفوظ ہو تو یہاں محفوظ نہ ہو تو بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ نہ جانے سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں؟ یعنی دیکھنا یہ ہے کہ اس کے لیے سالم لے کے جا رہا ہوں، اس میں یہاں کوئی چوٹ آتی ہے کوئی مسئلہ نہیں، یہاں کی چوٹ کا مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن وَمَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ۔ جانتے ہو کس کے لیے یہ آیت؟ عمار کے لیے۔ عمار کی کون سی ادا خدا کو پسند آئی کہ ہم تو کہتے ہیں نا علی کی شان میں قصیدہ، قرآن علی، اولاد علی، شیعیان علی کا قصیدہ پڑھتا ہے۔ آپ کی مکتب پر، مکتب تشیع پر، مکتب اہل بیت پر بڑا اعتراض تقیہ کا ہے کہ یہ تقیہ کرتے ہیں، اس پہ اعتراض ہے۔ تقیہ مذموم ہو گیا، برا ہو گیا۔ یہاں قرآن مدحت بیان کر رہا ہے عمار کی کس بات پر جو تمہاری نظر میں سب سے برا ہے؟ عمار کا تقیہ۔ تقیہ میں عمار نے کیا کیا ہے؟ جو عمار زبان پہ لائے، ابھی میں زبان پہ نہیں لاتا، آپ سب کو معلوم ہے۔ اس دنیا میں کوئی اچھا کام ظاہر اچھا نہیں ہے، ظاہر جو زبان پہ ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ جنہوں نے زبان سے سنا اور ان کو لگا اس کے دل میں بھی یہی بات ہے، ان کے لحاظ سے بھی یہ عمل اچھا نہیں تھا۔ آج کے مسلمانوں کو بھی یہ عمل اچھا نہیں لگتا ہے عجیب بات، عجیب ہے کہ ان مشرکین کو جو عمار کو ٹارچر کر رہے تھے اور عمار کو تقیہ پر مجبور کر رہے تھے، جب عمار تقیہ کرے تو وہی عمار کی مذمت بھی کرے، یہ تقیہ کرتا ہے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ وہی مشرکین عمار کی مذمت بھی کریں۔ بھائی تمہاری دہشت گردی کی وجہ سے، فکری دہشت گردی کی وجہ سے تم جو آزادی عقیدہ نہیں دے رہے، تم کسی کو آزادی عقیدہ دینے کے قائل نہیں ہو، اس سے عقیدہ سلب کر رہے ہو، اس کا ایمان سلب کر رہے ہو، دہشت گردی کے ذریعے اپنا نظریہ مسلط کرنا چاہتے ہو، طاقت کے ذریعے اپنا نظریہ مسلط کرنا چاہتے ہو، مقابل میں یہ کیا کرے گا بیچارہ؟ تقیہ کرے گا۔ یہ تقیہ غلط ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ۔ عمار نے ظاہراً اگرچہ کلمات کفر ادا کیے لیکن اس کا قلب مطمئن تھا۔ یہ مطمئن قلب چاہیے۔ زبان پہ کیا ہے کیا نہیں ہے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، زبان پہ منفی ہو یا مثبت ہو، قلب مثبت چاہیے۔ ہم سب کے لیے بھی ہے نا، اس کا وائس ورثہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہماری زبان پہ بہت اچھی اچھی چیزیں ہوں، دل اہل بیت کے ساتھ نہ ہو، زبان پر ولایت ہو، عمل میں کوئی ولایت نہ ہو۔ ولایت کا کیا مطلب ہے؟ اطاعت۔ ولایت کا کیا مطلب ہے؟ ولایت کا مطلب یہ ہے کہ میں نہیں ہوں، میں ہوں ہی نہیں،
میری کوئی عقل بھی نہیں ہے، میرا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے، میرا کوئی شعور بھی نہیں ہے، میری عقل بھی تو ہے، میرا شعور بھی تو ہے، میرا ارادہ بھی تو ہے، میں تیرا عبد محض ہوں. یہ ولایت ہے. زبانی ولایت تو یہ نہیں ہے. عملی ولایت من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. ان عمار ملئ ایمانا من قرنہ الى قدمہ واختلط الایمان بدمہ ولحمہ. یہ معصوم کا کلام ہے، رسول خدا کا کلام ہے. اگر میں آپ تک اپنا میسج پہنچا سکا ہوں، اگر میں آپ کو قلب سمجھا سکا ہوں، اگر میں آپ کو ایمان سمجھا سکا ہوں. قلب میں نے کہا ہے مجرد ہے، ایمان مجرد ہے. ایمان تو مادہ نہیں ہے، یہ تو آپ کو پتا ہے سب کو، اس کو سمجھانے کی بات نہیں ہے. ایمان کوئی ٹینجیبل چیز تو نہیں ہے، فزیکل چیز تو نہیں ہے، مجرد ہے. مجرد اور مادہ مکس نہیں ہو سکتا ہے. جو چیز مجرد ہو وہ مادے کے ساتھ مکس نہیں ہو سکتی. رسول کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ عمار ایمان سے بھرا ہوا ہے، سر تا پا ایمان ہے. اس کا گوشت اور اس کی ہڈیاں جو کہ کیا ہیں؟ مادی ہیں. یہ اختلط بالایمان، یہ ایمان کے ساتھ مخلوط ہو گئی ہیں. اس کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ کہ عمار کا ظاہری جسم بھی سارا کا سارا قلب ہے. عمار کا ظاہری جسم بھی. میسج کیا ہے؟ کہ تمہارا باطن تو قلب ہے ہی ہے، انسان الہی ہے ہی ہے، تمہارا ظاہر بھی، تمہارا جسم بھی معنوی ہو سکتا ہے، عمار کی طرح کا ہو سکتا ہے. پھر کیا ہوا؟ جب عمار روتے ہوئے آئے، افسوس تو عمار کو بھی تھا کہ میری زبان پہ کیا جاری ہوا. روتے ہوئے آئے رسول خدا کے پاس. رسول خدا کے پاس آئے، جب یہ قصیدہ نازل ہوا، آیت نازل ہوئی عمار کے بارے میں، رسول خدا کیا کہتے ہیں؟ ان عادوا عدتم، ان عادوا فعد. اگر یہ دوبارہ ایسا کریں تم دوبارہ ایسا ہی کر لینا. ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ تقیہ کر لیا بس ختم، اور تقیہ کی تمہیں اجازت نہیں ہے. تمہارا یہ عمل اللہ کو پسند آیا ہے. اللہ کو کیا پسند آیا تھا؟ کفریہ کلام نہیں، اللہ کو وہ قلب پسند آیا تھا. یہ یاسر کا بیٹا ہے، یہ سمیہ کا بیٹا ہے، جن دونوں نے اپنی جانیں دے دی ہیں، جنہوں نے کفریہ کلام زبان پہ جو لے کر نہیں آئے ہیں. وہ ان کا مرتبہ الگ ہے، یہ عمار کا مرتبہ الگ ہے. عمار کو صرف یہ مرتبہ نہیں ملا، عمار کو یہ مرتبہ بھی ملا کہ اس شخص کے بارے میں، اس ہستی کے بارے میں جس کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا تھا علی مع الحق والحق مع علی. لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آیا، لیکن عمار سے سمجھ میں آیا کہ قاتل عمار فئہ باغیہ ہے. کم مقام نہیں ہے، یہ تنزل ہے. البتہ یہ تنزل ہے. کسی نے کہا کہ اب جب عمار کو مارا اور دیکھ رہا ہوں کہ لشکر علی میں عمار ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کے ساتھ حق ہے. کیا حق علی کے ساتھ ہے؟ تو اس نے کہا چلو امیر المومنین سے جا کے خود پوچھ لیتے ہیں. کہا میں اگر اسے امیر المومنین مانتا تو شک میں کہاں ہوتا. یہ تنزل ہے اس امت کی. یہ امت اتنی گر گئی کہ اس نے علی کو نہیں پہچانا، اور گرنے کی وجہ قلب، وہ عناد جو علی سے تھا، وہ جو ان کے بزرگوں کو علی نے قتل کیا تھا، جو ان کی عزت کو علی نے خاک میں ملایا تھا، اس عناد کی وجہ سے، قلب میں اس عناد کی وجہ سے قول رسول سمجھ میں نہیں آ رہا علی مع الحق والحق مع علی. عمار نظر آ رہا ہے، عمار صحابی ہے. دیکھو عمار کس طرح. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، مؤمنین کفار کو اپنا اولیاء نہیں بناتے ہیں. من دون المؤمنین، مومن کا دوست ہوتا ہے، مومن کا سرپرست، مومن کا ولی صرف مومن ہی ہو سکتا ہے، کافر نہیں ہو سکتا. ومن يفعل ذلك فليس من اللہ فی شیء، جو کافر کو ولی بنائے اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. ابھی آپ موجودہ دنیا میں دیکھ لیں کون کس کو ولی بنا رہا ہے، اور ولی کا جو معنی کر لیں یہاں پہ. الا ان تتقوا منهم تقاتا، ایک صرف وجہ ہے، آپ ان کو ولی نہیں بنا سکتے لیکن ان سے رابطے رکھ سکتے ہیں. نہیں رکھ سکتے، رابطے رکھ سکتے ہیں. آپ کو ظاہری دوست بنانا پڑتا ہے، ظاہری دوست بنا لیں. رواداری میں آپ نے مل کر رہنا ہے، ان کے ساتھ آپ ان کے بڑوں کو کچھ نہ کہیں، ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. اگر تقیہ ہے تو اچھا کہنا ہے تو بھی کہہ دیں، کلمات کفر ادا کرنے ہیں کر دیں، لیکن دل اپنا صحیح عقیدے پر رکھو. دل اگر صحیح عقیدے پر نہ ہو، زبان پر جو مرضی ہو، بہت خطرناک ہے. اور یہ ہمارے معاشرے میں یہ خطرہ بہت زیادہ ہے. ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں، مجھے آپ سے کوئی نہ لینا ہے نہ دینا ہے، میرا آپ سے کوئی مادی وفات نہیں ہے. میں اگر تعریف کرتا ہوں تو وہی تعریف کرتا ہوں جو مجھے احادیث نظر آتی ہیں. اگر میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ خطرہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے، اس خوش فہمی میں ہم بہت زیادہ ہیں کہ ہم شیعہ علی ہیں، کہنے سے نہیں ہوتا، دل سے ہوتا ہے. ہاں تقیے میں آ کر اگر کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے، آپ کا ولی کون ہے، کس کے ساتھ آپ کا رشتہ ہے، ایسا رشتہ جس میں ولایت کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس میں اور آپ میں کوئی فاصلہ نہ ہو، اسے ولایت کہتے ہیں. اگر اطاعت میں آپ میں اور معصوم میں کسی کا فاصلہ نہیں ہے، آپ معصوم کی اطاعت کرتے ہیں تو آپ ولایت پر ہیں. اگر آپ اچھے الفاظ کے خوش ہوتے ہیں، جملے سننا چاہتے ہیں، کانوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اور ایک کاذب خوشی دل میں ڈالنا چاہتے ہیں، یہ ولایت نہیں ہے.
ولایت کیا ہے؟ میں حکمران اور اتباع کا قابل صرف اور صرف اہل بیت کو سمجھتا ہوں، اور اہل بیت اور مجھ میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، کوئی اور درمیان میں نہیں ہے. میری پسند بھی نہیں ہے کہ مجھے کیا پسند ہے، مجھے یہ اچھا لگتا ہے، مجھے وہ اچھا نہیں لگتا. ولایت کا مطلب یہ ہے کہ مجھے وہ اچھا لگے جو علی کو اچھا لگتا ہے. خوش نصیب ہیں اس فرش اعضاء پر ہیں. بڑا آسان ہے تبدیل ہو جانا، جیسے مرضی ہو. یہ محرم آ گیا، حسین کا نام لے لیا، فرش اعضاء پر آگے، لیکن اگر آگے جسم نہیں، اگر دل لے آئے اور دل حسین کو دے دیا، پھر مسئلہ سارا حل ہے. کسے زائر کہتے ہیں؟ جو فزیکل وہاں ہو. کربلا میں تمام اشقیاء بھی تھے، انہوں نے بھی حسین کی زیارت کی تھی، وہ زائر ہیں؟ نہیں، ان کے دل حسین کے ساتھ نہیں ہے. جس کا دل حسین کے ساتھ ہے وہ زائر ہے. زائر کی فضیلت کیا ہے؟ من اتا قبر الحسین ماشیا. خدا آپ سب کو نصیب کرے 40 میں مشی نصیب کرے. من اتا بقبر الحسین ماشیا کتب اللہ لہ 1000 حسنہ. ہر قدم پر 1000 حسنہ ملتا ہے، نیکیاں ملتی ہیں. محا عنہ 1000 سیئہ، 1000 گناہ دھل جاتے ہیں. وَلِكُلِّ وَرَفَعَ لَهُ 1000 درجہ، اور 1000 درجے اس کے بڑھ جاتے ہیں. وَلِكُلِّ حَسَنَةٍ 1000 حسنہ. اس راہ زیارت میں اگر آپ ایک حسنہ، ایک نیکی انجام دیتے ہیں تو وہ ایک نہیں ہے، وہ 1 ملین کے برابر ہے. اگر آپ کربلا کی طرف چلتے ہوئے ایک زائر کو سلام کرتے ہیں، آپ نے ایک کو نہیں 1 ملین کو سلام کیا ہے. وَلِكُلِّ حَسَنَةٍ 1000 حسنہ. 1000 1000 1 ملین. اچھا، لوگ نہیں مانتے. ہم لوگ بھی، ہمارے ہاں بھی ہیں جن کے دلوں میں مرض ہے. جس کو نہیں سمجھ میں آتا اس کو آج سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے سمجھ میں آتا ہے نہیں آتا. بعض لوگ ہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا، اتنی آتا، مگر کیا کیا؟ چل کے حسین کی طرف ہی گئے. پہلے کہہ چکا ہوں، چل کے جسم نے نہیں جانا ہے، چلنا پاؤں نے ہے، لیکن لے کے دل کو جانا ہے. امام ارشاد فرماتے ہیں دع الناس، چھوڑو لوگوں کو، لوگ نہیں مانتے. کہا دع الناس ان اللہ یباہی بزوار الحسین علیہ الصلوۃ والسلام. چھوڑو لوگوں کو، کیا کرنا ہے؟ تمہارا معاملہ کس سے ہے؟ خدا سے. خدا زائر حسین کو دیکھ کر فخر کرتا ہے، اپنے فرشتوں کو بڑے فخر سے بتاتا ہے، دیکھو دیکھو یہ میری طرف آ رہے ہیں. زائر حسین زائر خدا ہے، حسین باب اللہ ہے. کربلا جاؤ گے تو خدا کو پاؤ گے، خدا ملے گا، حسین تمہیں خدا تک لے کر جائے گا. اتنا زیادہ ایک قدم پہ. واقعہ ہے بچوں کو سمجھانے کے لیے تاکہ ان کو یہ مشکل نہ رہے کہ اتنا زیادہ ملا. یہ بچے یہاں موجود ہیں. نادر شاہ کسی حملے کے لیے نکلا، حملہ کرنے کے لیے. آپ میں سے کچھ نے سنا ہوا ہوگا. ایک بچہ سامنے کھڑا تھا، وہ راستے سے نہیں ہٹا. باقی اکثر بادشاہ کو دیکھ کر بھاگ جایا کرتے. اس نے پوچھا ہاں تو کیوں نہیں ہٹا، کیا نام ہے تیرا؟ اس نے کہا میرا نام فتح اللہ. اب بادشاہ جنگ کے لیے نکلا ہو، راستے میں جو آیا ہو اس کا نام فتح اللہ ہو. انہوں نے کہا واہ واہ، بڑی اچھی بات ہو گئی، یہ تو فال نیک ہے، مجھے انشاءاللہ فتح ملے گی. کہا تمہارے باپ کا کیا نام ہے؟ کہا نصر اللہ. نصر اللہ کا بیٹا فتح اللہ. کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا دنیات سینٹر مکتب خانے سے آ رہا ہوں. کیا پڑھ کے آ رہے ہو؟ قرآن. کیا پڑھا؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا. بادشاہ بڑا خوش ہو گیا. اس نے اپنے وزیر سے کہا اسے ایک سکہ دے دو. بچے نے سکہ لیا، رونا شروع کر دیا. بادشاہ بھی پریشان، بچے بھی پریشان ہو گئے. بادشاہ نے سکہ دیا اور یہ بچہ رو رہا ہے، روئے جا رہا ہے. بادشاہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا بڑا پریشانی ہو گئی، بڑی پریشانی ہو. کہا کیا ہوا؟ کہا گھر جاؤں گا تو بابا ماریں گے. کہ باپ کیوں مارے گا تمہیں؟ وہ کہے گا سکہ کہاں سے لائے؟ کہا بتا دینا بادشاہ نے دیا. کہا نہیں وہ نہیں مانے گا. کہا کیوں نہیں مانے گا؟ کہا اگر وہ کہے گا اگر بادشاہ نے دیا ہوتا تو ایک سکہ نہ دیتا، یہ تو کہیں سے چرا کے لایا ہے. نادر شاہ نے کہا کہتا تو ٹھیک ہے، میں بادشاہ ہو کے اسے ایک سکہ دے رہا ہوں. یہ تو کوئی سلطان نہیں ہے نا. آپ کا خدا سے جب معاملہ ہے، آپ کا معاملہ سلطان، اصلی سلطان سے ہے. اصلی سلطان اگر خوش ہو جائے، اگر وہ کم دے تو نہ مانو. زیادہ پہ تعجب نہ کرو، اتنا کیسے دے گا. اگر کہے نا کہ وہ کم دے گا تو نہ مانو، کہ نہیں جی خدا دے، اور وہ بھی اس کے نام پر دے جس نے اپنا سارا گھر خدا کی راہ میں لٹا دیا ہو. خدا اس کے نام پہ صرف اتنا دے رہا ہے. سوال بدل جائے گا. خدا سے لو، خدا سے معاملہ کرو، جتنا چاہتے ہو اتنا لو. ایک خطرہ ہے صرف، اس خطرے کو ذرا یاد رکھ کر. میں بہت چھوٹا تھا،
والد صاحب کے پاس کوئی صاحب آئے کہ میں پتہ نہیں کام کرنا چاہتا ہوں، فلان چاہتا ہوں، آپ اتنے پیسے مجھے دے دیں اور میں اس سے پھر پیسے واپس بھی کروں گا اور میں اتنے غریبوں کو بھی پالوں گا. پتہ نہیں بڑی لمبی چوڑی بڑی ایموشنل سی اس نے تقریر کی. میں بچہ تھا، مجھے ابھی تک اس کی وہ تقریر یاد ہے. والد صاحب نے کہا کوئی ہم بینک تو نہیں، ہمارے پاس تو ایسا پیسہ تو نہیں ہے کہ قرض الحسنہ دیں لوگوں کو، ہم بڑی مشکل سے اپنا ایجوکیشن سسٹم چلا رہے ہیں، مدرسہ چلا رہے ہیں، اسکول چلا رہے ہیں. وہ گیا تو میں نے کہا کہ اس کو دینا چاہیے تھا، یہ تو بہت سچا تھا. والد صاحب نے فرمایا سچا تو یہ تھا، لیکن ابھی یہ سچ کہہ رہا تھا جب اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. پیسے آنے کے بعد پھر یہ بدل جاتے ہیں. یہ ہم سب کے ساتھ ہے، یہ احتیاط کی ضرورت ہے. اس میں قرآن ہے. ایک شخص آیا رسول خدا کے پاس، آ کر اس نے، واقعہ سب کو معلوم ہے، آیت میں مختصراً پیش کرتا ہوں. آ کے اس نے کہا کہ میں کام کرنا چاہتا ہوں، کام آئے گا، پیسے آئیں گے، میں بڑا انفاق کروں گا، آپ کی بڑی مدد ہوگی. اس کو فلما آتاہم من فضلہ، اس وعدے کے بعد اللہ نے عطا کر دیا. اللہ کے فضل سے اس کے پاس زیادہ مال آ گیا. بخلوا بہ وتولوا وهم معرضون، بھول گیا میں نے خود کمایا ہے. دعا نے کیا کیا؟ میری محنت ہے، میرا مال ہے، اتنی خون پسینے کی محنت سے میں نے کمایا ہے، اس میں سے میں زکات دے دوں، خمس دے دوں. جو بھی مال تو نے کمایا ہے اس میں 1% بھی تیرا نہیں ہے، 20% تو نے دینا نہیں ہے، تو نے 80% لینا ہے. یہ بھول جاؤ. کبھی بھی کسی غریب کو دیتے ہوئے کبھی بھی یہ نہ سوچنا کہ میں نے اسے کچھ دیا ہے. اگر 1% اسے دے رہے ہو تو 99% لے رہے ہو. وہ جو 99% ہے وہ تمہارا نہیں تھا، اس دینے سے وہ تمہارا ہوا ہے. کبھی کسی غریب پہ احسان نہ کرنا، اپنے اوپر احسان کرو، اپنے اوپر ظلم نہ کرو، حقوق خدا کو ادا کرو، لوگوں کے حقوق کو ادا کرو. اس نے بھی وعدہ بہت کیا تھا، لیکن جب اس کے پاس پیسے آگے بھول گیا. فَعَقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمَ يَلْقُونَهُ، قرآن ہے. پھر خدا نے اس کے دل کو نفاق سے بھر دیا اور قیامت تک یہ ایسا ہی رہے گا، نامراد رہے گا. وعدہ کرو خدا سے، معاملہ کرو خدا سے. ایک اور غلط فہمی ہمارے آج کل سوشل میڈیا پہ بھی بڑی پھیلائی گئی ہے، اور بہت سے لوگ بیچارے اسے متاثر ہو کے آ کے ہمیں بہت فخر سے بھی بتاتے ہیں کہ ہم نے اپنے کاروبار میں خدا کو شریک کر لیا ہے. 50% خدا کا ہے، 20% خدا کا ہے، 10% خدا کا ہے، میں جو بھی کماتا ہوں 10% خدا کا ہے. تو ہے، سمجھ رہے ہو کیا کہہ رہے ہو؟ تو کون ہوتا ہے خدا کو شریک کرنے والا؟ اپنی حیثیت دیکھیے. خدا کو 50% شریک کر رہا ہے. میں نے کہا تیری مثال پتہ ہے کیسی ہے؟ ایک نادان بچہ جس کا باپ مالدار ہو، اس نے اس کے ہاتھ میں کوئی کاروبار دے رکھا ہو، وہ واپس باپ کو کہے 20% تمہارا ہے. باپ کیا کہے گا؟ نادان تیرا تو کچھ بھی نہیں ہے، تو کہہ رہا 20% میرا، یہ تو سارا میرا ہے. ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سارا خدا کا مال ہے. خدا را اہل بیت کے ماننے والے ایسی غلطیاں نہ کریں. یہ اہل بیت سے دوری ہے، یہ توحید سے دوری ہے. سارا کا سارا مال خدا کا ہے. خدا نے لطف کیا ہے، کرم کیا ہے آپ پر، ہم پر، جن کو کچھ دے رکھا ہے. تمہارے ہاتھوں میں غریبوں کا مال رکھا ہے، وہ مال تمہارے ہاتھوں سے گزار کر غریبوں کو دینے پر تمہیں ثواب دے دیتا ہے، تمہیں انعام دے دیتا ہے. اور اس کے دل میں نفاق کب تک رہے گا؟ قیامت تک. پھر یہ نفاق جانے والا نہیں ہے. لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، ان کی بنائی ہوئی عمارت ان کے دلوں میں ہمیشہ کھٹکتی رہتی ہے. جو حق پر نہیں ہے جتنا بھی مال بنا لیں، جن کا قلب صحیح نہیں ہے، دل صحیح نہیں ہے، وہ جو بھی کر لیں، جتنا زیادہ کریں گے وہ چیز اتنی زیادہ ان کے دل میں کھٹکتی رہے گی، سکون نہیں دے گی، ان کے اضطراب میں اضافہ کر دے گی. الا ان تقطع قلوبہم، تب تک یہ دل مضطرب رہے گا جب تک یہ دل پاش پاش نہ ہو جائے. قرآن تمہاری حقیقت قلب ہے، میری حقیقت میں اور کچھ ہوں ہی نہیں، میں دل ہوں. اگر یہ دل گیا، اگر یہ پاش پاش ہو گیا، اگر اس میں اضطراب رہا، اگر اس میں اطمینان نہیں رہا، تو لگژری سے کچھ بھی نہیں ہونے والا. میرے اطراف میں جتنا زیادہ ہو کچھ بھی نہیں ہونے والا. میرے جسم پہ جو مرضی لاد دیا جائے کچھ بھی نہیں ہونے والا. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، جن کے قلوب میں مرض ہے. میں آج تھوڑا سا دوسری سائڈ میں، اس سائڈ کو معمولاً ٹچ نہیں کرتا ہوں، لیکن پتہ ہونا چاہیے کہ اگر رجس آ گیا، طہارت کی ہم نے آیات بھی پیش کر دی تھی، روایات بھی پیش کر دی. اگر رجس آ گیا، اس رجس کو فوراً بگاؤ، وَإِلَّا یہ رجس مزید رجس لے کے آئے گا، یہ ناپاکی مزید ناپاکی لے کے آئے گی. اس پر جتنی بھی باران رحمت ہوگی، جتنی بھی آپ مجلسوں میں آ جائیں، جتنے بھی آیات قرآنی سن لیں، اگر زمین شور زدہ ہو تو اس کے سیم میں بارش سے اضافہ ہوتا ہے، وہ زرخیز نہیں ہوتی. ہم نے اپنے دلوں کو پاک کرنا ہے. وَإِلَّا قرآن کا فائدہ نہیں ہے، نمازوں کا فائدہ نہیں ہے، مجلسوں کا فائدہ نہیں ہے، مصائب کا فائدہ نہیں ہے. اور اس دل کو اگر پاک کرنا ہے
تو دل کی بہار قرآن ہے. یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اس امت نے قرآن کو ترک کر دیا ہے. ہم نے قرآن کہاں ترک کیا؟ ہم نے یہ ساری آشکاری قرآن، یہاں بھی قرآن لکھا ہوا ہے، وہاں بھی قرآن لکھا ہوا ہے، اس سے اوپر بھی قرآن لکھا ہوا ہے، ریکس میں بھی قرآن ہے، طرح طرح کے قرآن چھپتے ہیں، جہیز میں بھی ہم قرآن دیتے ہیں. قرآن کو ہم نے کہاں تنہا چھوڑا ہے؟ ہم تو قرآن پر بہت زیادہ قرآن کو اہمیت دیتے ہیں. ہم نے تو پریس لگائے ہوئے بڑے بڑے. پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعیتم لما یحییکم. قرآن محجور کرنے کا مطلب، قرآن کو ترک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جو میسج دے رہا ہے، جو حیات دے رہا ہے، جو قلوب کو زندگی دے رہا ہے، تم اسے کیوں نہیں لیتے ہو؟ اہل بیت کو ترک کرنا قرآن کی مہجوریت ہے. اگر اہل بیت سے قرآن نہیں سمجھ رہے ہیں تو یہ ترک قرآن ہے. قرآن کو لکھ لینا، قرآن کو چھاپ دینا، قرآن کو رٹ لینا، یہ قرآن نہیں ہے. قرآن تب قرآن ہوگا جب قرآن کو اہل بیت سے لیا جائے گا. اسی لیے ہم زیارت میں امام حسین کی پڑھتے ہیں، یا امام آپ کو قتل کر کے امت نے قرآن کو مہجور کر دیا. مہجوریت قرآن کو بھی سمجھنا ہوگا. شیعہ علی بننا ہے تو اس دل کو علی کی محبت سے بھرنا ہوگا. دل کو علی کی محبت سے بھرنے کا کیا مطلب ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ دل ذکر خدا سے مطمئن ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگ ذکر بہت کرتے ہیں لیکن ان کے چہروں سے پھٹکار برستی ہے، ان کے دل مطمئن نہیں ہوتے. امام سے پوچھیں کیا مطلب ہے اس ذکر کا؟ امام ارشاد فرماتے ہیں ذکر سے مراد اللہ کی محبت ہے، ذکر سے مراد رسول اللہ کی محبت ہے، آل رسول کی محبت ہے. اگر اس دل میں آل رسول کی محبت نہ ہو، مؤمنین کی محبت نہ ہو تو یہ دل مردہ ہے، یہ دل زندہ نہیں ہے. مؤمنین کی محبت، علی کتنا مؤمنین کو چاہتے ہیں، علی کتنا ایتام کو چاہتے ہیں. اللہ اللہ فی الیتام. ایتام کا خیال کرنا، ایسا نہ ہو کہ تمہارے شہر میں بھوک سے یتیموں کے چہرے بگڑ جائیں. علی کتنا یتیموں کو چاہتے تھے. جب تازہ شہد آتا نا، خالص شہد آتا، دور سے آتا، شہد لے کے یتیموں کے گھر چلے جاتے، یتیم کو اپنی گود میں بٹھاتے، اپنی انگلی سے یتیم کو شہد کھلاتے. السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں، اور ہمارے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس بر وقت پہنچ سکے. اور ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ ان کے پاس بھی ہماری یہ ویڈیو بر وقت پہنچ سکے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں میں ذکر محمد و آل محمد جاری و ساری رکھے. السلام علیکم.